اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ یہاں سے سورہ صافات کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کا ماقبل سورہ یاسین کے ساتھ ربط ملاحظہ فرمائیں۔ نفی شفاعت قہریہ کے بعد اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے عجز کا بیان ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی نفی شفاعت قہریہ کا مطلب تو آپ جانتے ہیں نا، زبردستی اللہ کے مقابلے میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اب اس صورت میں صراحتاً اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے جو نیک مقرب بندے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ نیز پہلی صورت کے خاتمے میں اثبات قیامت تھا، اس کی ابتدا میں منکرین قیامت کا شکوہ ہے۔ اسی طرح توحید باری تعالی میں بھی خاتمہ اور فاتحہ مشترک ہے۔ اس صورت کے اختتام پہ توحید کا ذکر تھا، اس کی ابتدا میں۔ خلاصہ سورہ صافات کل 11 باتیں ہیں۔ مشاغل ملائکہ، 2 دلائل عقلیہ، عجز جنات، تابعین و متبوعین کا مکالمہ، عباد مخلصین و غیر مخلصین کا انجام، عباد مخلصین کے 7 نمونے، شکوے، زجرات، تخویفات، بشارات، اور آخر میں سورت کا خلاصہ۔ والصافات صفا، قسم ہے صف بنانے والیوں کی صف بنا کر، صف بنانے والوں کی صف بنا کر۔ فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ڈانٹنے والیوں کی ڈانٹ کر۔ فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے تلاوت کرنے والوں کی ذکر کے ساتھ۔ ان الہکم لواحد، 3 قسمیں ذکر کرنے کے بعد اب جواب قسم آ رہا ہے، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھار قسم کھاتے ہیں۔ دوسری بات، جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اللہ پاک تو وہ چیز بھی اہمیت والی بن جاتی ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے صف بنانے والوں کی۔ یہ جو صافات، زاجرات، تالیات 3 صفت آئیں، یہ کس کی صفات ہیں؟ اس بارے میں جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، فرشتوں کی یہ صفات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک قول اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے مراد مجاہدین ہیں، تینوں باتیں ان پر بھی صادق آتی ہیں۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے بھی صف بناتے ہیں نا، تو نماز پڑھنے والے اس سے مراد ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، دلیل عقلی، آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے وہ اللہ، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور وہ اللہ مشرقوں کا بھی پروردگار ہے۔ اب دیکھیں، مشرق اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، اور مشرق ایک ہے۔ یہاں لفظ مشارق جمع ذکر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں نا، سورج کے اعتبار سے، سن عیسوی کے اعتبار سے ہر دن سورج کے نکلنے کی جگہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اس اعتبار سے کتنی جگہ ہو گئی؟ 365، اس لیے مشارق جمع لایا گیا، صحیح ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، دلیل عقلی نمبر 2، بے شک ہم نے مزین کیا ہے دنیا کے آسمان کو، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی زینت سے، خوبصورتی سے، اس سے ہم نے سجایا ہے۔ دیکھیں، ان ستاروں کے 2 کام ہیں۔ نمبر 1 جو دونوں اللہ نے اس صورت میں ذکر فرمائے ہیں، ایک یہ کہ یہ آسمان کے لیے خوبصورتی کا سبب ہے، اور نمبر 2 سرکش شیاطین جنات جو عالم بالا کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ ستارے مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں آیا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، ظاہری آیت سے یہ بات لگ رہی ہے کہ ستارے کہاں پر ہیں؟ آسمان پر، ایسا ہی ہے، جبکہ جدید تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ستاروں اور آسمان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، ستارے کافی نیچے ہیں، آسمان اوپر۔ تو بھائی اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ کسی چیز کے لیے زینت ہے نا،
ستارے آسمان کے لیے زینت ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہیں پر ہو. دیکھنے والوں کو نیچے سے کیا لگتا ہے کہ بھئی ستارے اور آسمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو گویا آسمان دیکھتے ہیں جب آپ تو ستارے بھی بیچ میں نظر آتے ہیں تو زینت ہونا ثابت ہو گیا اگرچہ ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ اور ہم نے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے ان ستاروں کو ہر سرکش شیطان سے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى وہ کان نہیں لگا سکتے عالم بالا کی باتوں کی طرف. ويقذفون من كل جانب اور ان کو دھتکار دیا جاتا ہے ہر طرف سے. دحورا بھگانے کے لیے ان کو یہ ستارے ان پر پھینکے جاتے ہیں جس طرح بم مارتے ہیں نا اس طریقے سے ان پر پھینکے جاتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے آخرت کا. پہلے دنیاوی عذاب آ گیا کہ ستارے مارے جاتے ہیں اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ دائمی عذاب آخرت کا. اب دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ جو جنات تھے نا یہ اوپر جاتے تھے کان لگا کر عالم بالا کی باتیں سنا کرتے تھے اور نیچے آ کر جو نجومی ہوتے تھے کاہن ان کو یہ آ کر یہ باتیں بتاتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں سے بعض باتیں اوپر سے سنی ہوئی ہوتی تھیں اور وہ کاہن اس میں مزید نمک مرچ مسالہ لگا کے لوگوں کو بتا دیتے تھے. کچھ باتیں سچ ثابت ہو جاتی تھیں اوپر سے سننے کی وجہ سے تو لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ کاہن جو ہیں یہ غیب کا علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا زمانہ قریب آیا نا تو ان کے اوپر جانے پر پابندی لگا دی. اب اگر کوئی جن خاموشی سے چھپ کے اوپر چلا جائے اور کوئی بات سن لے تھوڑی سی بات بھگانے کے باوجود بھی سن لے تو فوری طور پہ اس کے پیچھے ایک ستارہ لگتا ہے جو اس کو جلا کے ختم کر دیتا ہے. الا من خطف الخطفۃ مگر یہ کہ جو کوئی بات اچک لے فاتبعہ شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگتا ہے چمکتا ہوا شعلہ. فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا اب اس اللہ پاک زجر فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں اہم اشد خلقا کیا یہ لوگ بناوٹ کے اعتبار سے زیادہ قوی سخت ہیں ام من خلقنا یا جو ہم نے پیدا کیا یعنی ان سے بڑی بڑی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں. انا خلقناہم من طین لازب ان کی حالت تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے چپکے ہوئے گارے سے. بل عجبت ویسخرون بلکہ آپ کو تو تعجب ہوگا ان کے جھٹلانے سے. ویسخرون اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں آخرت کے عقیدے کا. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب دیکھ لیتے ہیں کوئی معجزہ آیت سے مراد معجزہ یستسخرون تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں تمسخر کرتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور شکوہ کیا ہے اللہ پاک کا کہ یہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی بن جائیں گے أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد کو بھی. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ پاک جواب دے رہے ہیں قُلْ نعم آپ کہہ دیجئے جی ہاں. تبعثون یا محذوف نکلے گا کہ ضرور تمہیں اٹھایا جائے گا. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اور تم تو ذلیل ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وقوع قیامت کیسا ہوگا کہ وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی نفخہ ثانیہ. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ فوری طور پر وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اس وقت مجرمین کی حسرت کیا ہوگی کہ وہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت یہ تو بدلے کا دن آ گیا. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ یقال لہم محذوف نکالیں گے کہ ان سے کہا جائے گا یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے. جس دن کو تم جھٹلاتے تھے یہ وہی دن ہے. احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ہم کہیں گے فرشتوں سے یہ محذوف نکلے گا. قلنا للملائکہ کہ جمع کرو ظالم لوگوں کو وازواجهم اور ان کے تابع لوگوں کو جو ان کے تابع تھے نا بھائی. ازواجہم سے یہاں مراد ان کے تابع ہیں یعنی متبوعین اور تابعین دونوں کو جمع کرو. وما كانوا يعبدون اور جن چیزوں کی یہ عبادت کرتے تھے.
شیطان کی پوجا، بتوں کی پوجا جو یہ کرتے تھے ان کو بھی جمع کیا جائے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو لے جاؤ جہنم کی آگ کی طرف۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو کھڑا کر دو، ان سے پوچھا جائے گا۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہے بھائی آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ لا تناصرون باب تفاعل سے بمعنی ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن تو یہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ مستسلمون کا ایک ترجمہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے صوفی بنے ہوں گے، صوفی بنے ہوئے ہوں گے اس دن، جیسے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے سوالات کرنے کے لیے۔ مکالمہ ہوگا تابعین اور متبوعین کے درمیان۔ قالوا، تابعین کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بھائی تم تو بڑے زور سے قسمیں کھاتے تھے ہمارے سامنے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ جواب دیں گے متبوعین کہ بھائی یہ بات نہیں ہے، تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی تو نہیں تھی، ہم نے تمہارے گریبان تھوڑی پکڑا تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، تم خود ہی سرکشی کرنے والے تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، ہم سب پر آج ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، ہم تو چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا لیکن زبردستی نہیں کی۔ انا کنا غاوین، ہم تو خود بھی گمراہ ہو گئے۔ فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، آج کے دن وہ عذاب میں مشترک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جرم کرنے والوں کے ساتھ۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یستکبرون، تو یہ لوگ تکبر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اس مجنون شاعر کی وجہ سے۔ نعوذ باللہ، پیغمبر کو کیا کہتے تھے؟ شاعر اور مجنون۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، مشرکین کی اللہ پاک تردید فرما رہے ہیں بلکہ یہ تو لے کر آئے ہیں حق، وصدق المرسلین، اور انہوں نے تصدیق کی ہے اپنے سے پچھلے رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو۔ انجام ہے اعلان انجام۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، آگے اللہ پاک بشارت ذکر فرما رہے ہیں مخلصین کے لیے، مگر یہ کہ اللہ کے وہ بندے المخلصین جو چنیدہ تھے، مخلص تھے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے تو معلوم رزق ہوگا۔ فواکہ، میوہ جات ہوں گے۔ وہم مکرمون، ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے عیش پرستی کے باغات میں۔ علی سرر متقابلین، مسحریوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر لائے جائیں گے بہتی شراب کے جام۔ بیضاء لذۃ للشاربین، ایسی شراب ہوگی جو سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ لا فیہا غول، نہ تو اس میں سر چکرانا ہوگا۔ ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس کی وجہ سے وہ لوگ بدمست ہوں گے۔ ٹھیک ہے، دو صفات ذکر ہو گئیں، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا ترجمہ کیا، لیس فیہا نتن ولا کراہیت کخمر الدنیا، کہ بھائی اس کے اندر نہ تو بدبو ہوگی نہ ناپسندیدگی ہوگی جیسے کہ دنیاوی شراب کے اندر ہوتا ہے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے لیے وہاں ہوں گی نیچی نگاہ رکھنے والی، نیچی نگاہ رکھنے والی، عین بڑی آنکھوں والی حوریں۔ دیکھیں قاصرات الطرفی کے دو ترجمے۔ نمبر ایک، نیچی نگاہ رکھنے والی، یعنی وہ جو حوریں ہوں گی نا ان کی اپنی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ایک ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی حوریں ہوں گی جو مردوں کی نگاہیں نیچے رکھنے والی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ بھائی ان کا اپنا حسن ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے مرد کی نگاہ کسی اور کی طرف اٹھے گی ہی نہیں۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈا ہے مکنون چھپا ہوا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ لوگ متوجہ ہوں گے
ایک دوسرے کی طرف سوال کرنے کے لیے. قال قائل منهم انی کان لی قرین. اب دیکھیے جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپس میں گپ شپ چل رہی ہوگی, یاد آئے گا ہمارا ایک وہ ساتھی تھا نا جو ہمیں بیوقوف کہتا تھا, ہدایت کے راستے پہ چلنے پر ہمیں بیوقوف کہتا تھا. قال قائل منهم, ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا, ہمارا تو ایک ہم نشین تھا, یقول جو کہتا تھا, انک لمن المصدقین, کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو اس بات کی, اذا متنا وکنا ترابا, کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی بن جائیں گے, انا لمدینون, کیا ہمیں دوبارہ ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی. قال هل انتم مطلعون, اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا, کیا تم دیکھنا چاہتے ہو, اس آدمی کا انجام دیکھنا چاہتے ہو. فاطلع, پس وہ جھانک کر دیکھیں گے, فرآہ فی سواء الجحیم, اس کو جہنم کے بیچ میں دیکھیں گے. سوال پیدا ہوتے ہیں بھئی جنت میں بیٹھے ہوں گے تو جہنمی کو کیسے دیکھیں گے. تو اس کا ایک جواب مفسرین نے یہ دیا, اللہ پاک ان کو اس بات پر قدرت دیں گے کہ جب وہ اظہار کریں گے نا بھئی ہم دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس جہنمی کا منظر ان کے سامنے آ جائے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ ان کو جہنم دکھانے کے لیے اعراف پر لایا جائے گا. اعراف جانتے ہیں نا, جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جنت میں خاص قسم کے طاقچے بنے ہوئے ہوں گے, روشن دان سمجھتے نا, وہاں پر وہ آ کے وہاں سے جھانک کر جہنم میں دیکھیں گے. قالت اللہ ان کدت لتردین, جب وہ اس کو دیکھے گا نا تو کہے گا, اللہ کی قسم تم تو مجھے ہلاک کرنے والے تھے. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر میرے رب کا فضل مجھ پر نہ ہوتا تو میں بھی گرفتار ہوا ہوتا عذاب کے اندر. افما نحن بمیتین, اب جنتی جو ہے نا وہ کہیں گے, کیا اب ہم کو مرنا ہے, اب تو ہمیں مرنا بھی نہیں ہے, الا موتتنا الاولی, مگر جو پہلا مر چکے, وما نحن بمعذبین, اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. بھائی جنت کی خوشی الگ ہے, اور جب یہ اعلان ہوگا نا کہ اب موت نہیں ہے, تو ایک نعمت دائمی ہو جائے نا تو اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم, اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنا ان نعمتوں میں یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, اس جیسے کے لیے تو عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, اب اللہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا یہ نعمت, یہ مہمان نوازی بہتر ہے, ام شجرۃ الزقوم, یا زقوم کا درخت. ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ بھائی دیکھیں یہ جتنی نعمتیں جنت کی ذکر ہوئی نا, اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نزل. کیا فرمایا؟ نزل. مفسرین نے لکھا ہے کہ نزل کہتے ہیں اس مہمان نوازی کو جو اصل مہمان نوازی سے پہلے ہوتی ہے, جو ہمارے ہاں جس کو اب اپنی اصطلاح میں اسٹارٹر کہتے ہیں. بعض بڑی دعوتیں ہوتی ہیں نا پرتکلف, اس میں بھائی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, کھا لیتے ہیں, پھر بتایا جاتا ہے جی یہ تو اسٹارٹر تھا, اصل کھانا تو اب آئے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو نعمتیں ہم نے بتا دی یہ تو صرف اسٹارٹر ہے, باقی اصل نعمتیں جو اللہ دیں گے وہ تو آپ اسی وقت دیکھیں گے. انا جعلناها فتنة للظالمین, ہم نے اس زقوم کے درخت کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے ظلم کرنے والوں کے لیے, عذاب بنایا ہے. انها شجرة تخرج في اصل الجحیم, یہ تو ایک درخت ہوگا جو جہنم کی جڑ کے اندر سے نکلتا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین, طلعها اس کا خوشہ کیسے ہوگا, كأنه رؤوس الشیاطین, جیسے کہ شیاطین کے پھن ہوں, سانپوں کے. فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون, وہ لوگ اس زقوم میں سے کھائیں گے, یہ ان کے پیٹ کو بھرنے والا نہیں ہوگا. بھائی پیٹ بھرے گا نہیں اور گلے میں جا کے حلق میں جا کر پھنس جائے گا, فوری طور پر پانی مانگیں گے. اللہ فرما رہے ہیں ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم, اس پر ان کو فوری طور پر کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا, پیپ ملا ہوا, لیکن پیاس کی حالت ایسی ہوگی کہ فوری طور پر اس کو بھی پئیں گے. ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم, پھر ان کا لوٹ جانا ہوگا جہنم کی طرف. بھائی جہنم میں تو تھے, کیا مطلب بھائی لوٹ جانا ہوگا؟ اس کی بھی مثال مفسرین نے لکھی ہے کہ بھائی دیکھیں عقوبت خانہ ہوتا ہے نا, قید خانہ, اس کے اندر ہوتی ہے بھائی ایک عمومی قید خانہ ہے, اس کے بعد ہوتا ہے جی ایک اور اندر لے جاتے ہیں جہاں پر جا کے تفتیش ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے بھائی اور اندر لے جاتے ہیں
جس میں پھانسی کے مجرمین کو رکھا جاتا ہے، یعنی مختلف درجات ہوتے ہیں نا اس کے اندر بھی، تو ایسا ہی ہوگا، پہلے جہنم کے ایک حصے میں ہوں گے، وہاں کھانا پینا کر کے پھر اور سخت والے حصے میں ان کو لے جایا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، وہ لوگ پائیں گے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، انہوں نے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون، ان کے نقش قدم پر یہ لوگ شوق اور رغبت کے ساتھ چلتے تھے۔ آج اس کا انجام ہے کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، تحقیق گمراہ ہو چکے ان سے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ پہلوں میں سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، ہم نے تو ان میں بھی ڈرانے والے بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، انجام تکذیب آپ دیکھ لیجئے کیسا انجام ہوا ڈرائے ہوئے کا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ہمارے اللہ کے وہ بندے جو چنیدہ تھے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، انہی چنیدہ بندوں میں سے سب سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا، تحقیق ہم نے پکارا نوح علیہ السلام کو، بس کیا ہی خوب جواب دینے والے تھے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو، اہلہ سے مراد ماننے والے، من الکرب العظیم، دردناک مصیبت سے۔ وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، اور ہم نے ان کی نسل کو ہی باقی رکھا۔ بھائی یاد رکھیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور لوگ بھی موجود تھے جن کی طرف نوح علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں ان کی نسل بھی باقی نہیں رہی۔ نسل کس سے چلی؟ حضرت نوح علیہ السلام سے، اسی لیے ان کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھائی تمام انسانوں کے جو ان کے بعد آئے ان سب کے والد ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا اچھا تذکرہ باقی رکھا پچھلے لوگوں میں، بعد میں آنے والوں میں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہاں والوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ہم نے غرق کر دیا پچھلے لوگوں کو۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے طریقے والوں میں سے تھے۔ ان کے درمیان یاد رکھیں فاصلہ تو بہت زیادہ ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کان بینہما الفان وستمائہ واربعون سنہ، 2640 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ہے تو ان کے ہی طریقے پر چلنے والے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے تھے سلامتی والے دل کے ساتھ، ایسا دل جو شرک سے سالم تھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے تھے تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو تم چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، پس تمہارا کیا خیال ہے سارے جہاں والوں کے پروردگار کے بارے میں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے دیکھا ستاروں کی طرف، فقال انی سقیم، اور فرمایا کہ میں تو بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ لوگ ان سے پھر گئے، چلے گئے ان کو چھوڑ کر پیٹ پھیر کر۔ بھائی خاص قسم کا ان کا سالانہ میلہ ہوتا تھا جس میں شرک کی چیزیں ہوتی تھیں، آئے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دینے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پلان تو کچھ اور تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں۔ پہلی بات تو یہ بھائی دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کیوں کہا کہ میں بیمار تھا؟ اب دیکھیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ یہ نہیں تھا، لیکن وہ لوگ کیا تھے؟ ستاروں کو دیکھ کے اپنا مستقبل تلاش کرنے والے لوگوں میں سے تھے نا، اس علم پر یقین رکھتے تھے، تو بطور توریہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یوں کیا اور کہہ دیا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، وہ لوگ سمجھے کہ ہاں ستاروں میں دیکھ کر بتایا ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جیسے کوئی آدمی کچھ سوچتا ہے نا، سوچنے کے لیے وہ ایسے دیکھتا ہے نا اوپر، اور پھر کہا کہ جی میں تو بیمار ہوں، تو گویا کہ حقیقتاً وہ ستارے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہ جواب کمزور ہے، کیونکہ دیکھیں اگر اتفاقاً ستاروں کی طرف دیکھنا ہوتا نا تو پھر اللہ پاک خاص طور پہ اس کو آیت میں ذکر
نہیں فرماتے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیماری کیا تھی بھائی؟ انبیاء کرام جھوٹ سے پاک ہیں بھائی، جھوٹ نہیں بولتے، تو اسے کہتے ہیں توریہ۔ توریہ جانتے ہیں نا کہ بھائی متکلم ایسی بات ذکر کرے جو دو معنوں کا احتمال رکھتی ہو، سامنے والا کچھ اور معنی سمجھے اور آپ کچھ اور۔ تو بھائی ان کے انی سقیم کہنے کا معنی یہ تھا کہ روحانی طور پر میں بیمار ہوں تمہارے اس شرک کی وجہ سے، کیونکہ نبی کو امت کے شرک سے ایک دلی تکلیف ہوتی ہے، اسی کو سقیم سے تعبیر کیا، اور وہ لوگ کیا سمجھے کہ حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام بیمار ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ۔ اور جب دشمن کے سامنے جان بچانی ہو تو پھر یہ جائز ہوتا ہے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، اب جاگ گھسے ان کے معبودوں پر اور کہا کہ بھائی تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ غصے میں تھے نا ابراہیم علیہ السلام، مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں ہو، بات کا جواب دو۔ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، پھر ہاتھ صاف کیا ان پر مارتے ہوئے، دائیں ہاتھ کے ذریعے مارتے ہوئے ان پر پل پڑے، سارے توڑ دیے، لیکن آخری والا جو بڑا والا تھا نا اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ لوگ آئے، انہوں نے دیکھے بھائی ہمارے جو ہے نا ہمارے معبودوں کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے، تو فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، ان کی طرف متوجہ ہوئے دوڑتے ہوئے، فوراً ان کے پاس آ گئے، کیونکہ بھائی ان کو پتہ تھا کہ یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، اتنی عقل تو ان کو بھی تھی۔ گھبراتے ہوئے غصے میں آئے اور کہنے لگے اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، اب انہوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے کیا یہ کام، تو ابراہیم علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے، فرمایا کہ تم کیا عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی جن کو خود تراشتے ہو، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے تمام اعمال کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ آیت رد ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا شرح عقائد کے اندر کہ معتزلہ کو کے اوپر بھی رد ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے۔ اللہ فرما رہے واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے کاموں کو، تمہارے افعال کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ قالوا ابنوا له بنیانا، جواب میں بھائی کیا کہنے لگے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا بڑے داؤ کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو نچلا کر دکھایا، ان کے داؤ کو ناکام کر دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اب جب ابراہیم علیہ السلام بچ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ عن قریب میری رہنمائی کرے گا۔ کہا میں تمہاری طرف سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہا ہوں۔ رب هب لي من الصالحین، دعا کی اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک ایسے لڑکے کی جو بردبار تھا۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب وہ بچہ ان کے ساتھ بلوغت کی عمر کو پہنچا۔ سوال یہ ہے کہ بھائی بچے سے مراد کون ہے؟ جی بھائی اسماعیل علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر فوری طور پہ آپ کے سامنے تذکرہ آ رہا ہے ذبح والے واقعے کا، اور وہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ پہنچ گئے طاقت کی عمر کو، قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو کہنے لگے اے میرے بیٹے میں تو نیند میں یہ بات، خواب میں یہ بات دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تو تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، فانظر ماذا تری، پس دیکھ لو سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ تمہاری رائے پوچھنے سے مقصد یہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جو تم کہو گے وہ کروں گا، کرنا تو وہی ہے جو کس نے کہا ہے؟ اللہ کا، لیکن بیٹے کی تربیت دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آج تک میں نے جو تربیت کی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، بیٹا جواب کیا دیتا ہے۔ تو وہ تو ان کے تربیت یافتہ تھے۔ کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، عن قریب آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے اگر اللہ نے چاہا۔ فلما اسلما، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو تابع کر دیا، وتلہ للجبین، اور وہ کروٹ پر لیٹ گئے، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اس وقت ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، آپ نے سچ کر دکھایا ہے اپنے خواب کو، یعنی حقیقتاً آپ کو بیٹے کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اطاعت دیکھنا چاہتے تھے اور وہ ہم نے
دیکھ لی. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کو بدلے میں دیا ایک بہت بڑی قربانی. قربانی کیا تھی بھائی؟ جنت سے ایک مینڈا آیا اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اللہ فرما رہے ہیں اس قربانی کے عمل کو ہم نے باقی چھوڑ دیا پچھلے لوگوں میں بھی. اس سنت کو اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے زندہ فرما دیا. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے خاص ایمان والے بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی جو نیکوکاروں میں سے اور نبی تھے. بھائی دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ پیچھے جتنا تذکرہ چل رہا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کا تھا، کیونکہ اس تذکرے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی ان کو دی. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت ڈال دی ان پر بھی اور اسحاق علیہ السلام پر. ومن ذریتہما محسن، اور ان کی اولاد میں سے بعض تو بڑے نیکوکار تھے بھائی، کئی نبی بھی ان کی اولاد سے پیدا ہوئے. وظالم لنفسہ مبین، اور بعض اپنی جانوں پر کھلا ظلم کرنے والے تھے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، تیسرا قصہ اور چوتھا قصہ یہاں پر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا. تحقیق ہم نے احسان فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کی قوم کو بھی من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے فرعون کے مقابلے میں ان کی مدد کی، وہی غالب ہونے والے تھے. بھائی تفصیلی قصہ سورۃ القصص میں آج آپ نے پڑھ لیا ہے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو واضح کتاب بھی عطا فرمائی. صراحت اصالتاً یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور طبعاً ہارون علیہ السلام بھی اس میں شامل تھے. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، دونوں کو ہم نے قائم رکھا سیدھی راہ پر. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے تذکرے کو باقی چھوڑ دیا ہم نے پچھلے لوگوں میں. سلام علی موسیٰ وہارون، سلامتی ہو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. وان الیاس لمن المرسلین، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. یہاں الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ذکر ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کا ذکر اجمالاً کیا ہے، تفصیلی قصہ قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اذ قال لقومہ الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم پوجتے ہو پکارتے ہو بعل نامی بت کو، یہ ایک بت کا نام ہے، اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والی ذات کو، جو کون ہے؟ اللہ، جو اللہ ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین، جو تمہیں بھی پالنے والا ہے اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد کو بھی. فکذبوہ فانہم لمحضرون، انہوں نے ان کو جھٹلایا پس وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ہمارے اللہ پاک کے نیک بندوں کے، چنیدہ بندوں کے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ان کے تذکرے کو ہم نے باقی چھوڑ دیا پچھلے لوگوں میں. سلام علی الیاسین، یہ بھی ایک لغت ہے الیاس کے اندر، سلامتی ہو الیاس علیہ السلام پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ماننے والے بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی، سب کے سب کو. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر یہ کہ ایک بڑھیا تھی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی. کیا کون تھی بھائی؟ وہ ان کی اہلیہ تھی، اور وہ کیا کرتی تھی؟ جب کوئی مہمان لوط علیہ السلام کے آتا تھا نا، اس کی خبریں پہنچاتی تھی. تو نبی کا رشتہ ہونا اس کے کام نہیں آ سکا. ثم دمرنا الآخرین، ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا پچھلے لوگوں کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور تم ان کے گھروں پر سے گزرتے ہو صبح کے وقت میں بھی اور رات میں بھی، کیونکہ ان کے رستے میں یہ پڑتا تھا نا، اس بستی سے یہ گزرتے تھے. افلا تعقلون، سمجھ حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟
شرک کے انجام کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر بھی سمجھتے نہیں ہو. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 7واں قصہ کہ یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہیں. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ جب بھاگ کر کھڑے ہوئے بھری ہوئی کشتی کی طرف. فَسَاهَمَ پس قرعے کے اندر شریک ہوئے, قرعہ اندازی کی تھی بھئی. فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ وہی ہر دفعہ میں مغلوب ہونے والوں میں سے ہوئے. رقع قرعہ کس کے نام کا نکلتا تھا؟ یونس علیہ السلام کا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ اب ان لوگوں نے جب ان کو سمندر میں ڈال دیا نا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ اس حال میں کہ وہ الزام کھائے ہوئے تھے یا اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ان کو نجات کیوں ملی اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے رہتے اٹھائے جانے کے دن تک. کیا کلمہ انہوں نے پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو نکال دیا. فنبذناہ بالعراء اس مچھلی نے ان کو پھینک دیا چٹیل میدان میں. وہو سقیم اس حال میں کہ وہ بیمار تھے. ظاہر سی بات ہے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر ایک بیمار ہو گئی تھی ان کی طبیعت. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین ہم نے ان پر اگا دیا ایک بیلدار درخت. بھائی کدو کا یہ درخت تھا لیکن اس کی خصوصیت کیا تھی کہ یہ اس میں بیلیں بھی لگی ہوئی تھی, ورنہ کدو کا درخت عموماً بیلدار نہیں ہوتا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ہم نے ان کو بھیجا تھا 1,00,000 کی طرف اور اس سے تھوڑے سے زیادہ. تھوڑے سے زیادہ سے مراد 20,000 1,20,000 کی طرف وہ مبعوث ہوئے. فَآمَنُوا وہ سب ان پر ایمان لے آئے. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ہم نے ان کو مہلت دی تھی ایک تھوڑے سے وقت تک. بھائی یونس علیہ السلام کی قوم نے جب ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھے تھے نا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا, اسی لیے اللہ نے ان کو تھوڑی سی مہلت بھی دے دی. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ آپ ان سے پوچھئے, اللہ پاک شکوہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے. بھائی فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں, اب اپنی باری آتی تھی نا تو کہتے تھے ہمیں بیٹا چاہیے بیٹیاں نہیں چاہیے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون اللہ فرما رہے ہیں کیا جب ہم نے فرشتوں کو بنایا بیٹیاں یہ دیکھ رہے تھے, یہ اس پہ گواہ تھے. الا انہم من افکہم لیقولون یہ لوگ تو جھوٹ بات کرتے ہیں. ولد اللہ کیا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. وانہم لکاذبون اور یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں. اصطفى البنات عن البنین کیا اللہ پاک نے چنا ہے بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں. بھئی یہ اللہ پاک ان کے ذہن کے مطابق فرما رہے ہیں. ما لکم بھئی تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون کیسا بیہودہ حکم لگاتے ہو. افلا تذکرون تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو. ام لکم سلطان مبین کیا ان کے لیے واضح کوئی سند دلیل آئی ہے. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین تم لے آؤ دلیل نقلی کوئی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا دوسرا کام ان کا کیا تھا, انہوں نے جنات کی رشتہ داری اللہ کے ساتھ جوڑ دی تھی اور ان لوگوں نے بنا دیا ہے اللہ اور جنات کے درمیان نسباً سسرالی رشتہ. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اور تحقیق جنات بھی جانتے ہیں کہ وہ پکڑے ہوئے آئیں گے, اس لیے کہ جس طرح انسان مکلف مخلوق ہے اللہ نے جنات کو بھی مکلف بنایا ہے, ان کے لیے بھی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. سبحان اللہ عما یصفون پاک ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے جو یہ بناتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا بھائی, چنیدہ بندے, اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے کام نہیں کرتے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو, مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ اللہ کے مقابلے میں انہیں کچھ بھی بہکانے والے نہیں ہیں. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ مگر اسی شخص کو جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ان میں سے جو بھی ہے نا بھائی فرشتوں میں سے اس کا ایک متعین درجہ مقرر ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور ہم تو فرشتوں کی صفیں بنانے والے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت کے شروع میں جو وَالصَّافَّاتِ صَفًّا آیا اس سے مراد بھی کس کی صفیں تھیں, فرشتوں کی. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے, یہ لوگ تو
کہا کرتے تھے، ان کے ایک شکوے کا ذکر ہے، لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس بھی پہلو جیسی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ہو جاتے۔ پہلے کتاب مانگتے تھے، جب کتاب آ گئی تو انکار کر دیا، فکفروا بہ، انہوں نے اس کتاب کا انکار کیا، فسوف یعلمون، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق ہماری بات ثابت ہو چکی ہے اپنے پیغمبر بندوں کے لیے۔ یعنی کیا بات؟ لوح محفوظ کے اندر اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے پیغمبروں کے لیے، انہم لہم المنصورون، ہر حال میں ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ ہمیشہ ایمان والوں کو غلبہ دیتے ہیں بھائی، یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، اور وہ کیوں ہوتی ہے اس کی تفصیلی بات ابھی آپ کے سامنے سورہ عنکبوت میں آ جائے گی۔ دیر سویر ہوتی ہے لیکن غالب اللہ پاک کس کو کرتے ہیں؟ ایمان والوں کو۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے ایک متعینہ مدت تک کے لیے، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ ان کو دیکھتے رہیں، عن قریب یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے عذاب کو۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کو، دنیاوی عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب یہ عذاب ان کے درمیان میں، ان کے صحن میں اتر جائے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اس وقت ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت ہی بدترین ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے ایک متعینہ مدت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان کو دیکھتے رہیں، عن قریب یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، پاک ہے آپ کا رب جو عزت والا ہے، عما یصفون، پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، توحید کے بعد رسالت کا بیان، سلامتی ہو اللہ کے رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کا دل اس بات کی گواہی دے کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورۃ العنکبوت کھول لیں بھائی۔ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ربط کیا ہے؟ تشجیع الرسول کے بعد تشجیع المؤمنین کا بیان۔ چونکہ پیچھے سورۃ القصص میں حضور علیہ السلام کو ہمت دلانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ذکر کیا تھا، اب یہاں ایمان والوں کو حوصلہ دلایا جائے گا۔ پہلے بنی اسرائیل کے امتحان کا ذکر تھا، اب تمام مومنین کے امتحان کا ذکر ہے۔ اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے اس صورت میں دو دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ کیا ہے کہ ایمان والوں پر آزمائشیں لازمی آئیں گی، ٹھیک ہے، بغیر آزمائشوں کے اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرتے۔ اس پر اللہ پاک نے کچھ قصے ذکر فرمائے پیغمبروں کے۔ نمبر دو، دوسرا دعویٰ اس صورت کا یہ ہے کہ مشرکین ہماری گرفت سے، ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور اس کے لیے بھی اللہ نے کچھ قصے پچھلی قوموں کے ذکر فرمائے ہیں۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ پہلا دعویٰ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق ہم نے جانچا تھا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ضرور بضرور اللہ ظاہر کر دیں گے سچوں کو۔ یعلم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ظاہر کرنا، کیونکہ علم میں تو اللہ کے پہلے سے ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور اللہ ظاہر کر دیں گے جھوٹے لوگوں کو۔ یہ پہلا دعویٰ ہو گیا کہ اللہ پاک ضرور بضرور آزمائش کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول لکھا ہے، ہجرت سے پہلے صحابہ کرام ایک مرتبہ تکلیفوں سے تنگ ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی، تکلیفوں کی شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ بھائی تم سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان پر بھی تکلیفیں آئی تھیں، کسی کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا گیا، کسی کے سر کو آرے سے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ اللہ پاک آزماتے ہیں، اور یاد رکھیں آیت صحابہ کے بارے میں اتری، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ضابطہ سب کے ساتھ ہے۔
اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو پیغمبر کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر آزمائشیں بھی اتنی زیادہ آتی ہیں، لہٰذا آزمائشوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. دوسرا دعویٰ، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں، شرک اور گناہ، أَن يَسْبِقُونَ، کیا گمان کر رکھا ہے کہ ہم سے بچ جائیں گے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت ہی برا وہ فیصلہ کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو بے شک اللہ پاک کا وعدہ تو آنے والا ہے. اللہ پاک کا وعدہ آنے والا ہے. وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے. اس وقت اللہ بتا دے گا بھائی جس نے برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا، اس کو انعام بھی ملے گا، اور جنہوں نے تکلیف دی ان کو بھی بدلہ ملے گا. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اللہ پاک مجاہدے کی ترغیب دے رہے ہیں. جو بھی آدمی محنت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ پاک بے نیاز ہے سارے جہاں والوں سے. بھائی اس کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دے. ہم پر تکلیفیں آتی ہیں تو ہمارے ہی فائدے کے لیے آتی ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت ذکر فرما رہے ہیں اللہ پاک کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان پر سے مٹا دیں گے ان کے برائیوں کو. ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم ان کو بدلہ دیں گے بہترین کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھ کو زور کریں کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اس چیز کو جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت ماننا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک دین سے نہیں پھرو گے میں کچھ بھی کھاؤں گی پیوں گی نہیں. پریشان ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی کہ بھئی اس موقع پر ان کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں کسی بھی مخلوق کی پیروی اطاعت جائز نہیں ہے. ہاں اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں خبر کر دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں کے زمرے میں. اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ان کو شامل کر دیں گے تو جو انجام صالحین کا ہوگا وہی ان کا بھی ہوگا. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے، فی اللہ ای فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، لوگوں کے ستانے کو برابر کرنے لگتے ہیں اللہ کے عذاب کے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر ان پر کوئی مدد آ جائے آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. چونکہ یہ آیت ہے نا ظاہری طور پہ آپ دیکھیں کس کا حال بیان کر رہی ہے، منافقین کا. منافقین پیدا ہوئے تھے مدینے میں جانے کے بعد، اسی لیے امام شعبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت سورہ عنکبوت کی یہ مدنی ہے. پوری سورت تو مکی ہے نا، لیکن یہ آیت خاص طور پر مدنی ہے. اللہ جواب دے رہے ہیں اولیس اللہ اعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ پاک جاننے والے نہیں ہیں جو کچھ جہاں والوں کے سینوں میں دلوں میں ہے، یعنی ضرور اللہ پاک جاننے والے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائشیں آتی کیوں ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دیں ایمان والوں کو. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ اللہ پاک ظاہر کر دیں دغا بازوں کو. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافروں نے کہا ایمان والوں سے، اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ہمارے راستے کی پیروی کرو. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری غلطیوں کو ہم اٹھا لیں گے. کہا بھائی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ ہے نا، بس ہم پہ چھوڑ دو، ہم اٹھا لیں گے اور تم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا. اللہ فرما رہے وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، یہ کچھ بھی ان کے بوجھوں کو اٹھانے والے نہیں ہوں گے، اس طرح کہ یہ لوگ بالکل بچ جائیں.
انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ولا یحملن اثقالہم، ضرور بضرور یہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کو، واثقالا مع اثقالہم، اور اپنے گناہوں کے ساتھ ان کے گناہوں کو بھی۔ بھائی ایک جگہ اللہ فرما رہے نہیں اٹھائیں گے، دوسری جگہ فرما رہے کہ اٹھائیں گے۔ کیا مطلب؟ بھائی اس طرح اٹھائیں گے کہ اگر یہ ان کو بیکار ہے نا، ان کی وجہ سے انہوں نے عمل چھوڑ دیا، اس کی سزا بھی ان کو ملے گی، لیکن جس نے عمل چھوڑا ہے اس کو بھی سزا ملے گی، وہ سبق دوش نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ضرور بضرور پوچھا جائے گا ان سے قیامت کے دن جو کچھ یہ جھوٹ باندھتے تھے۔ پہلا دعویٰ کیا تھا کہ بھئی ہم ایمان والوں کو آزماتے ہیں، اس پر پہلا قصہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ ان میں ٹھہرے تھے 1000 سال مگر 50 سال کم۔ کتنے ہو گئے؟ 950 سال۔ بھئی یاد رکھیں مفسرین نے لکھا ہے 950 سال یہ تبلیغ کا زمانہ ہے، اصل عمر حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی تھی؟ 1050 سال۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر 950 سال تک تبلیغ کی، اس کے بعد طوفان کے بعد بھی 60 سال تک حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ان لوگوں کو پکڑ لیا طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا سارے جہاں والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ، دوسرا قصہ ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو، اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، جو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کو اور تم جھوٹ بناتے ہو، اس سے متعلق جو جھوٹ تراشتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک تم جن کو پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس ہی روزی تلاش کرو کہ روزی کا مالک کون ہے۔ بھائی روزی کا مالک اللہ ہے تو وعبدوہ، عبادت بھی اسی کی کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلاؤ گے تو تحقیق جھٹلا چکی ہیں تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمے تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، اب ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے دوران اللہ درمیان میں اپنی بات ذکر فرما رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادخال الہی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کس طرح اللہ پاک پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پاک پر بہت زیادہ آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا، کیوں چلنا ہے؟ تاکہ دیکھو کیف بدأ الخلق، کس طرح اللہ پاک نے پیدائش کی ابتدا کی۔ ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ پاک دوبارہ بھی پیدا کرے گا دوسری مرتبہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں کرے گا؟ علت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جسے چاہے عذاب دے اور جسے پر چاہے رحم کرے۔ وإلیہ تقلبون، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم عاجز کرنے والے ہرانے والے نہیں ہو زمین میں کسی کو اور نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز بھی نہیں ہے، ولا نصیر، مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فائدہ بھی تمہیں کوئی نہیں پہنچا سکتا اور نقصان سے بھی تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ مایوس ہو جائیں گے میری رحمت سے۔ اولئک لہم عذاب علیم، دوسرا انجام ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ فما کان جواب قومہ، اب یہاں سے دوبارہ قصہ ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو گیا۔ اس دعوت پر قوم نے کیا کہا؟ فما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا ان قالوا قتلوہ، مگر یہ کہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا ان کو جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے ان کو نجات دی آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون،
بے شک اس قصے میں کئی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی جو تم نے اللہ کے علاوہ بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے، تمہاری آپس کی دوستی جو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی میں ہے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض. قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کریں گے. ویلعن بعضکم بعضا. اور تم میں سے بعض پر لعنت ملامت کریں گے. ومأواکم النار. تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین. تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. فآمن لہ لوط. ان پر ایمان لے آئے لوط علیہ السلام. آگ کا معجزہ دیکھنے کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے. وقال انی مہاجر الی ربی. اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب کی طرف یعنی ملک شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم. بے شک وہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب. ہم نے ان کو عطا فرمائے اسحاق علیہ السلام، یہ بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے یعنی پوتے یعقوب علیہ السلام. وجعلنا فی ذریتہ النبوہ. ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت. والکتاب اور کتاب. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا. اور ہم نے ان کو ان کا اجر دیا دنیا میں. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. آخرت میں بھی وہ بڑے درجے کے نیکوکاروں میں سے ہوں گے. ولوطا اذ قال لقومہ. اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشہ. بے شک تم تو بے حیائی کے کام کرتے ہو. ما سبقکم بہا من احد من العالمین. جو تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کرے. آپ جانتے مردوں سے خواہش کو پورا کرنے پر یہ مبتلا تھے. انکم لتأتون الرجال. کیا تم آتے ہو مردوں پر. وتقطعون السبیل. اور راہ مارتے ہو. راہ مارتے ہو کا معنی یعنی نسل کو کاٹ دیتے ہو اصل رستے کو چھوڑ کر. یا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ ڈکیتیاں بھی کرتے تھے رستے میں بیٹھ کر، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو، کھلے عام گناہ کرتے ہو. فما كان جواب قومه. ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ. مگر یہ کہ کہنے لگے ہم پر لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو. ان کنت من الصادقین. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. انہوں نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما ان فاسد لوگوں کے مقابلے میں. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا. جب ہمارے بھیجے ہوئے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر اسحاق علیہ السلام کی. قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ. تو کہنے لگے ہم ہلاک کرنے والے ہیں ان بستی والوں کو. سدوم والی بستی تھی اور چونکہ دو کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دو، اس کے بعد قوم لوط پر عذاب بھیج دو. ان اہلھا کانوا ظالمین. اس کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی اور کہا ان فیہا لوطا. اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا. فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں جو کوئی ان میں ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ. ہم نجات دیں گے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین. وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے. ولما ان جاءت رسلنا لوطا. اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس. سیء بہم. تو وہ ان سے ناخوش ہوئے. وضاق بہم ذرعا. اور ان کی وجہ سے تنگ دل ہو گئے. وقالوا. فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن. ڈرو نہیں اور غم مت کرو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے نا، اس لیے لوط علیہ السلام ڈر گئے تھے کہ میرے مہمانوں کو نقصان نہ ہو جائے. انا منجوک واہلک الا امرأتک. بے شک ہم تو نجات دینے والے ہیں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے. کانت من الغابرین. وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر آسمان کی طرف سے ایک سخت عذاب بسبب ان کے گناہوں کے. اللہ نے اس بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا اور ان پر آسمان سے پتھر برسائے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً. اور اس بستی کو ہم نے واضح نشانی کے طور پر چھوڑ دیا. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. عقل رکھنے والوں کے لیے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور ہم نے بھیجا قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کا خوف رکھو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. زمین میں فساد مچانے والے مت بن جاؤ. زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو. فَكَذَّبُوهُ. انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ.
ان کو پکڑ لیا زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. وعادا وثمودا، اور ہم نے ہلاک کر دیا قوم عاد اور قوم ثمود کو. قد تبین لکم من مساکنہم، ظاہر ہیں تمہارے لیے ان کے ٹھکانے. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ نے مزین کر دیا، شیطان نے کہہ رہے کہ مزین کر دیا ان کے اعمال کو. فصدہم عن السبیل، ان کو روک دیا رستے سے. وکانوا مستبصرین، اور وہ تھے سمجھدار. سمجھدار تھے کیا مطلب؟ بھائی سمجھدار تھے تو گمراہ کیوں ہو گئے؟ دنیاوی اعتبار سے تو یہ لوگ سمجھدار تھے، لیکن آخرت کے اعتبار سے سمجھدار نہیں تھے. وقارون وفرعون وحامان، ہم نے ہلاک کر دیا قارون کو، فرعون کو اور حامان کو. یہ دونوں کس کی قوم میں سے ہیں؟ تینوں موسیٰ علیہ السلام کی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے دلائل لے کر. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ آگے بڑھنے والے، ہمارے عذاب سے بچنے والے نہیں تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا اس کے گناہوں کی وجہ سے. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر ہم نے تند و تیز ہوا بھیج دی. قوم عاد پر اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض کو پکڑ لیا سخت آواز نے. سخت آواز کا عذاب کس پر آیا؟ قوم سمود پر. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. قارون کو اللہ نے زمین میں دھسایا. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا. فرعون اور حامان کو اللہ پاک نے سمندر میں غرق کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں ان سارے عذابوں کو ذکر کر کے کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے، یہ بات نہ آ جائے کہ بڑا ظلم ہو گیا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، جنہوں نے اللہ کو دوست بنانے کے بجائے کافروں کو دوست بنا لیا، ان کے لیے ایک مثال اللہ نے ذکر کی ہے. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز بنائے، مکڑی کی طرح. اتخذت بیتا، جو اپنا گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے بودا کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جس کو آدمی ہاتھ بھی مارے تو وہ ختم ہو جائے. ایسا گھر انہوں نے بنائے، یعنی ایسے ناکام بیکار دوست انہوں نے اللہ کے مقابلے میں بنا لیے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اللہ پاک شبہ کا ازالہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ما یدعون من دونہ من شیء، جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے. وتلک الامثال نضربها للناس، اللہ فرما رہے ہیں بھائی یہ جو مثالیں ہیں ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان مثالوں کو ہم بیان کرتے ہیں نضربها للناس ای لنفع الناس، لوگوں کے نفع کے لیے. وما یعقلها الا العالمون، لیکن ان مثالوں کو سمجھنے والے کون ہیں؟ علماء، اہل علم جو ہے نا بھائی، وہی صرف ان مثالوں کو سمجھتے ہیں. اسی آیت کے تحت حدیث ذکر کی گئی ہے کہ بھائی اللہ کے نزدیک عالم کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کے کلام میں غور و فکر کرے، اس کے احکامات پر عمل کرے اور اس کی ناراضگی والے کاموں سے بچے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. صدق اللہ العظیم.